लोगों को मुस्कुरा के देख लेना वजीफा है। जरा ये भी बताएं कि कुछ वजीफे होते हैं और कुछ तरीके होते हैं, वजीफों के साथ तरीका करना जरूरी है, सिर्फ वजीफों से कुछ नहीं होता, ऐसा ही है? तो जिसको देखो वो उठा के वजीफा जो है वो यूट्यूब पे रातों रात करोड़पति बनने का वजीफा। यार आप तो फंसाने वाली बात कर रहे हैं। परेशानियां खत्म, दुश्मन जेर, रोजी आपके पीछे, वो बहनें जिनके घरों में रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आपके घर में, भी औलाद लोग पढ़ना शुरू कर दें, औलाद आपके घर में इंशाल्लाह। कौन सा जादू, कौन सा आसेब, सर रह ही नहीं सकता। लोगों को गुसल ही नहीं पता, लोगों को वजू नहीं। आप जिस मकतब फिक्र से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आपका गुसल और वजू जब तक सही नहीं होगा, आप दौलत के पीछे भाग रहे हैं, दौलत आपके पीछे घूम रही होगी। इतने बेहिस हो गए हम लोग, रोजाना पाकिस्तान के लिए दुआ करना शुरू कर दो, मेरा रब किसी एक की तो सुन लेगा ना, 25 करोड़ में एक की तो सुनेगा मेरा रब। कहते हैं जब 40 मुसलमान होते हैं एक अल्लाह का वली होता है, ये 25 करोड़ में कितने वलीउल्लाह हैं? नाजरीन, खामोश लम्हों में जब दुनिया भारी महसूस होती है तो दिल सुकून को तलाश करने निकल जाता है। जब दिल सुकून को तलाश करने निकल जाता है तो हमें अल्लाह याद आता है। अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि जब हम पीक पे अपनी खुशियाँ बना रहे होते हैं, जब खेल कूद रहे होते हैं, जब हंसी मजाक का माहौल होता है या जब गुड वाइब्स आ रही होती है, उस वक्त तो हमें अल्लाह याद आता नहीं है। ये अलमिया है या बदकिस्मती है। लेकिन बहरहाल जब हम परेशान होते हैं या हमारे हालात ख़राब होते हैं, या पैसों की तंगी होती है, या बच्चे की तंगी होती है, बच्चे की तबीयत का ख़राब का मामला आता है, या अपनी तबीयत का मामला आता है, या कोई हादसा हो जाता है, तो हमें अल्लाह ज़रूर याद आता है। अच्छा, बात यह है कि जब हमें अल्लाह जब याद आता है तो हमें उस हिसाब से ज़िक्र करना चाहिए, उस हिसाब से वजीफ़े करने चाहिए, उस हिसाब से नमाज़ें पढ़नी चाहिए, उस हिसाब से दुआएं करनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी हवाले से, आपने देखा होगा थंबनेल के अंदर, टाइटल के अंदर, के वजीफ़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर छाए हुए रहते हैं, इस डोमेन के अंदर। ARY हो, QTV हो, ATV हो, A+ हो, TV1 हो, एक्सप्रेस हो, जियो हो, हम हो, 92 हो, वो हर जगह आपको पाए जाते हैं। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ थे, जुनैद इकबाल साहब के साथ होते हैं, और PTV के बेशतर होस्ट के साथ वो होते हैं। आज हमारे साथ हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ हैं, और आज हम इनसे बातें करेंगे कि वजीफ़े किस तरह से पढ़े जाते हैं, वजीफ़ों का आदाब क्या है, और मज़ारों में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, दुआ मांगने का तरीका क्या है, और बहुत सारे वजीफ़े भी हम इनसे निकलवाएंगे। चले मिलते हैं आगा मिनाज साहब से। आगा भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वजीफ़ों के बारे में है, वो तस्बीहात के बारे में, ज़िक्र के बारे में, दुआ के बारे में। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले तो ये बताएं कि वजीफ़ों का जो हिस्ट्री है, जो असलियत है, वो है क्या? कुरान पाक, ठीक है, नमाज। वज़ाइफ सिर्फ वो नहीं है जो हम कुरान पाक से पढ़ते हैं या मसनून दुआएं पढ़ते हैं। वजीफ़ा तो हर अच्छे अमल को वजीफ़ा कहते हैं। अच्छा, घर से बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह पढ़ के निकलना वजीफ़ा है, घर से निकलते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ना वजीफ़ा है, गाड़ी में बैठ के दुआ है, सफ़र पढ़ना एक वजीफ़ा है, खाना खाने से पहले, खाना खाने की जो पहले की दुआ है वो पढ़ना वजीफ़ा है, वॉशरूम जाने से पहले जो हम दुआ पढ़ते हैं मसनून दुआ, वो पढ़ना वजीफ़ा है, खाना खाने से पहले हाथ धो लेना वजीफ़ा है, लोगों को मुस्कुरा के देख लेना वजीफ़ा है। अच्छा, लोगों को मुस्कुरा के देख लेना भी वजीफ़ा है? बिल्कुल वजीफ़ा है। जब अपने घर से निकले और आपके वालिदैन हयात हैं तो उनकी दुआ लेना भी वजीफ़ा है। अपनी अहलो अयाल को खुशहाल रखना, अपनी अहलिया की खिदमत करना, बच्चों की अच्छी तरबियत करना, ये तमाम वजीफ़े हैं। हमने वजीफ़े को एक जगह कैद कर लिया इस तस्बीह के अंदर। बिल्कुल, इस तस्बीह के अंदर जो पढ़ा जा रहा है वो वजीफ़ा है, या 2 जिल्दों के दरमियान जो किताब है वो पढ़ा जा रहा है वो वजीफ़ा है, ऐसा नहीं है। पूरी ज़िंदगी वजीफ़ा है। चलते फिरते उठते बैठते आपकी ज़बान पे जो विर्द चल रहा है वो वजीफ़ा है। आपका जो दिल है वो हर वक्त याद इलाही में डूबा हुआ है, वो वजीफ़ा है। जब किसी गरीब नादार को बेचैन को देख के उसकी मदद कर दी, वो वजीफ़ा है। वजीफ़ा ही, ज़िंदगी एक वजीफ़ा है। ठीक है, हमने उसको कैद कर लिया है, हम उसमें कैद हो चुके हैं, मुक़य्यद हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी एक वजीफ़ा है। सही सही। अच्छा, वजीफ़ों की जब बात आती है तो कुछ मिथ्स भी है, जैसे मिसाल के तौर पर रातों रात करोड़पति बनने का वजीफ़ा,
اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ دیتے بھی ہیں وہ وظیفہ. تو ذرا یہ بھی بتائیں کہ کچھ وظیفے ہوتے ہیں اور کچھ طریقے ہوتے ہیں, وظیفوں کے ساتھ طریقہ کرنا ضروری ہے, صرف وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا, ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی ٹھیک. ہیلا روزی بہانہ موت. اگر آپ کی صبح اٹھ کے 10 بجے جا کے دکان کا شٹر نہ کھولیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں تو آپ کی تکیے کے نیچے سے 1 کروڑ روپے روزانہ مل جائیں, لیکن اللہ پاک نے ایسا سسٹم تو رکھا ہی نہیں ہے. صحیح. ہیلا کرنا پڑتا ہے, کاروبار پہ جانا پڑتا ہے, دکان کو صاف ستھرا رکھنا پڑتا ہے, نوکری کرنی پڑتی ہے, بزنس کرنا پڑتا ہے. جس آرگنائزیشن سے, جس ایسوسیشن سے آپ جڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا لائل اور سنسیئر ہو کے کام کرنا پڑتا ہے. زندگی میں دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں. اور جو لوگ شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں نا, وہ ان کا اختتام آپ دیکھیں وہ آپ کو لگے گا کہ یار وہ تو وہی تھے. 99 پہ سانپ کاٹ گیا. لوڈو کے پیچھے ایک گیم ہوتا ہے, اس میں سانپ اور سیڑھی کا گیم کہتے ہیں نا اس کو. 99 پہ جا کے سانپ کاٹ لیتا ہے, وہیں آ جاتا ہے. وہ وہاں آیا نہیں ہے, وہ آیا نہیں ہے, وہ تو شارٹ کٹ ڈھونڈا تھا. شارٹ کٹ کا انجام یہی ہوتا ہے. ٹھیک. جو A to Z کی ایک زندگی ہے, ایک الف سے یہ تک کا ایک سسٹم ہے, 1 سے 100 تک کی ایک گنتی ہے, سیڑھیاں ایک وقت میں آپ ایک ایک سٹیپ ہی لے سکتے ہیں, یہی زندگی ہے. صحیح. امیر بننے کے طریقے بہت سارے ہیں اور اس میں بڑے فائدے ہیں. جیسے مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ جو پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فکر و فاقہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سیدھے قدم داخل ہو, اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, درود شریف سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے, سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جو ہے وہ پڑھے, بلند آواز سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پڑھے. اس کو اپنی عادت بنا لے, چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. غربت گئی اس کے گھر سے. اچھا. اور اس دروازہ توڑ کے گھر میں آئے گا. باوضو رہنا شروع کر دیجیے. دیکھیے آپ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دولت آپ کے پیچھے گھوم رہی ہوگی. صحیح ہے. 5 گانا نمازوں کی پابندی شروع کر دیجیے. آپ غریب رہ ہی نہیں سکتے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ, ہمارے اہل بیت یہ تو بڑے غریب تھے. ہم ان سے مثال اپنے آپ کو تشبیہ نہیں دے سکتے, کمپیئر نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بالکل. وہ ہستیاں تھیں, ہم گناہگار لوگ ہیں. بے شک. ان کا سونا عبادت تھا, ہمارا جاگنا گناہ ہے. تو ان سے کمپیئر کرنا نہیں چاہیے. صحیح. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے, صحابہ اکرام ہو گئے, اہل بیت اطہار ہو گئے, اولیاء اکرام عظام ہو گئے, علماء اکرام ہو گئے. تو یہ ہستیاں ہیں, ان سے اپنے ایک عام انسان کو مجھ جیسے, کم از کم مجھ جیسے بدکار گناہگار کو تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک تمثیل کے لیے, کیونکہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پلیٹ فارم پہ, اس پوڈ کاسٹ پہ مجھے آپ نے مدعو کیا, آپ نے مجھے کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا. میں سوشل میڈیا پہ اپنا چینل پہ بھی بات کرتا ہوں, اور 25 سال سے جو میں الیکٹرانک میڈیا میں تمام چینلز کے اوپر الحمدللہ میں رمضان ٹرانسمیشن اور اس کے علاوہ مارننگ شوز, اور جب مجھے وظائف کے لیے بلایا جاتا ہے تو میں یہی بات لوگوں کو بتاتا ہوں کہ راتوں رات کروڑ پتی بننے کا کوئی سسٹم اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. صحیح ہے. سارا ایگزسٹ کرتا ہے آپ کی محنت پہ. ٹھیک ہے. ایک آدمی صبح 6 بجے سے لائن میں لگا ہوا ہے, رات 10 بجے وہ سو گیا تھا, صبح 6 بجے اٹھا, تیار ویار ہو کے لائن میں لگا ہوا ہے. میں دوپہر میں 12 بجے اٹھ کے جا رہا ہوں, تو حق کس کا بنتا ہے؟ صبح 6 بجے والے کا بنتا ہے. یہ سسٹم. صحیح ہے. صحیح. اچھا, اس کے پھر کچھ متس بھی ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کہ بہت سارے لوگ غلط جگہ پڑ جاتے ہیں, یا بہت سارے لوگ زیادہ وظیفوں میں پڑ جاتے ہیں, یا اوور وظیفہ پڑھ لیتے ہیں. تو اس ٹائپ کو ڈی بنک کرنا چاہیے, مطلب اس کو کس طرح سے کنٹرول کرے کوئی بندہ, کس طرح سے پتا کرے کہ یہ جو بندہ ہے جس سے میں نے وظیفہ لیا ہے یہ صحیح بندہ ہے, یہ مستند بندہ ہے. دس از کالڈ سیلف میڈیکیشن. ٹھیک ہے. آپ نے ہر چیز اب یوٹیوب کے اوپر سرچ کرنی شروع کر دی ہے, ہر چیز کو آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں. اس کو نہ کریں. صحیح ہے. اس کو نہ کریں. اس کے لیے علماء کرام کے پاس جائیں, اپنے احادیث مبارکہ کھولیں, مسنون دعائیں پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں. سب سے بڑا وظیفہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک بلکہ سب سے بڑا وظیفہ اپنے غسل کو ٹھیک کرنا ہے. صفائی نصف ایمان ہے. اگر آپ کے ایمان کے نمبر 100 ہے تو اس میں 50 اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف طہارت اور پاکیزگی کے دے دی ہے. صحیح. صفائی کے 100 نمبر کا پرچہ ہے, 50 نمبر کا پرچہ صرف صفائی کے اوپر ہے. پتہ آپ تو اپنے غسل کو, لوگوں کا غسل ٹھیک نہیں ہے, ناپاک پھر رہے ہیں. آپ کسی عام آدمی سے پوچھو غسل کا طریقہ کیا, نہیں بتا سکتا وہ. غسل میں 3 فرض ہیں. پہلا کلی کرنا, غرارے کرنا, ناک میں یہاں تک پانی چڑھانا, سر سے لے کے پیر تک ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے. یہ 3 فرض ہیں. آپ لوگوں سے پوچھیں ان کو آتا ہے, نہیں آتا. تو آپ کو لگتا ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے؟ بہت بڑی مین وجہ یہی ہے. وضو کرنا آتا ہے, نہیں آتا. آتا ہی نہیں. لوگوں کو غسل ہی نہیں پتا, لوگوں کو وضو نہیں. آپ جس مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں, آپ کا غسل اور وضو جب تک صحیح نہیں ہوگا, نماز صحیح نہیں ہوگی.
نماز تو آتی نہیں ہے نا پڑھتے ہیں, نماز تو نہیں آتی پڑھتے ہیں. غسل نہیں آتا تو پھر نماز تو بہت دور کی ہاں. بات ہے. نماز کے زیر زبر پیش نہیں آتے, اس کی تجوید نہیں آتی, اس کے مخارج نہیں آتے. انگریزی اسکول کے سارے مسئلے آتے ہیں, کیمبرج, او لیولز, اے لیولز, یونیورسٹیز. ہاں آج کسی بڑے آدمی سے ملنا ہے, ڈریس اپ کیسا ہونا چاہیے, کپڑے کیسے ہونے چاہیے, ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, ایکسنٹ کیسا, ہاں ٹرینڈنگ میں کیا کیا چیزیں, ایکسنٹ کیسا ہونا چاہیے, پروننسیشن کیسی ہونی چاہیے, امریکن ایمبیسی میں جا رہے ہیں تو کس طرح جا رہے ہیں, یہ دنیاوی تمام چیزیں ہمیں پتہ ہیں. یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ, ٹھیک, اسی لیے ہم لوگ پریشان ہیں. صحیح. ہماری پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے, اور وہ لوگ پریشان نہیں ہیں, انہوں نے ہمیں فالو, ہمارے اکابرین کو انہوں نے فالو کر لیا, ہم نے اکابرین کو چھوڑ کے انہیں فالو کرنے کی کوشش نہیں کی, ہم اس دنیا کے چکر میں لگ گئے. سوئچ ہو گیا, بالکل الٹا چل رہا ہے حساب کتاب, خاص طور پہ ہمارے پاکستان کا الٹی گنگا بہ رہی ہے پوری. تو جس کو دیکھو وہ اٹھا کے وظیفہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ, بھائی یوٹیوب پہ مت جاؤ سرچ کرنے کے لیے وظیفے. بنیاد ہماری ہے, غسل اپنا ٹھیک کرو, اپنا وضو ٹھیک کرو, 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو, مسجد میں جاؤ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھو. خواتین اپنے گھر میں نمازوں کا اہتمام کریں, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا رکھ کے نماز پڑھائیں. ٹھیک ہے, جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے قرآن پاک 30 پارے ہیں, 6666 آیتیں, اس کی روزانہ تلاوت کریں. پھر چلے جائیں کہ ہمارے اہل بیت اطہار صحابہ اکرام کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی, انہوں نے کیا کیا, مسنون دعائیں پڑھی ہیں وہ پڑھیں, روزانہ صدقہ دیں, ماں باپ کی خدمت کریں. چھوٹے چھوٹے کامی وظیفے ہیں. آپ نے روزانہ 313 مرتبہ سورہ جن پڑھ کے کیا کر لینا ہے, موکلات کو قبضے میں کر کے کیا کر لو گے آپ؟ کچھ نہیں ہو سکتا ان چیزوں کا. جن کا مائنڈ سیٹ یہ ہے نا, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمیں برکت نہیں چاہیے, ہمیں کثرت چاہیے. بے شک کثرت بہت زیادہ چاہیے. پھر وہ آغا خان ہاسپٹل میں چلا جائے خدا نہ خواستہ, پھر بچے معذور پیدا ہو جائیں, اللہ نہ کرے, گھر میں کوئی کینسر کا مریض ہو جائے خدا نہ خواستہ, کوئی اغوا برائے تاوان میں گھر کا آدمی اٹھا لیا جائے, کوئی کڈنیپنگ فار رینسم میں اٹھ جائے, اللہ نہ کرے. برکت اتنا سا ہوگا, سکون والا ہوگا, بغیر نیند کی گولی کے سوئیں گے. اچھا, اگر برکت کی بات کری رہے تو یہ ذرا بتائیں کہ برکت کی کوئی وظیفہ بتائیں. یہ سارے برکت کے وظیفے ہیں نا. نہیں, وہ بیسک وظیفے بتا دیں جو کہ آسانی سے بالکل بندے کو سمجھ آ جائے. حلال کمانا برکت سے کا سب سے اچھا وظیفہ ہے. سچ بولنا سب سے اچھا وظیفہ ہے. خاموش رہنا بہت اچھا وظیفہ ہے. جو کہتے ہیں جب بولو کم بولو, تول کے بولو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کم کھاؤ, کم بولو, کم سو. یہاں پہ تینوں چیز زیادہ ہو رہی ہے. ایک آدمی مستقل بولے ہی جا رہا ہے, اس کے سامنے کھانا آئے گا وہ بسیار خور ہے, دوسرے کا بھی کھانا کھا جائے گا. سونے کا ٹائم ہوگا, لوگ 6 سے 8 گھنٹے, سائنس کہتی ہے 6 سے 8 گھنٹے سونا آپ کے لیے بہترین ہے. 12 گھنٹے لوگ سو رہے ہیں. پھر وہ کھا کے واک نہیں کر رہے ہیں. پھر جو خواب آ رہے ہیں تو ان کو ظاہر ہے پھر خواب بھی, جب سینے کے اوپر کھانا رکھا ہوا ہے تو پھر خواب بھی ایسے ہی آئیں گے. صحیح ہے. پھر وہ جا رہے ہیں ان لوگوں کے پاس, بڑے عجیب سے خواب آ رہے ہیں, یہ ہو گیا وہ. سارا دن کثرت سے لا الہ الا اللہ ہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو پڑھنے سے انسان کی زندگی سے مشکلات چلی جاتی ہیں. پوچھے کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تو ہو گیا کلمہ طیبہ. بے شک, یہ تو ہو گیا کلمہ طیبہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہو گیا؟ درود پاک. بے شک. استغفر اللہ, یا اللہ میں نے توبہ کی, میں پلٹ گیا, میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ جنت کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس نے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جس نے ایک مرتبہ یہ پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کے 90 مسائل دور ہو جاتے ہیں. اچھا. اور اس میں سب سے چھوٹا مسئلہ جو ہے نا, سب سے ادنا اور سب سے چھوٹا, وہ جو دور ہوتا ہے وہ ہے غم. انسان کی زندگی میں سے غم نکل جاتا ہے. اب غم نہیں نکلتا, غم کو سہنا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, برداشت کرنا آ جاتا ہے. غم کو برداشت کرنا آ جاتا ہے, آپ فیس کرنا سیکھ جاتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. 5 سیکنڈ میں ہو گیا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دیجئے. برکت ہی برکت, خیر و برکت. ٹھیک. پریشانیاں ختم, دشمن زیر, روزی آپ کے پیچھے. وہ بہنیں جن کے گھروں میں رشتے نہیں آ رہے, رشتے آپ کے گھر میں. بے اولاد لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں, اولاد آپ کے گھر میں انشاءاللہ. اللہ کے یہاں بہت اولاد ہے. یعنی کہ اس ایک وظیفے سے, صرف ایک وظیفے سے. یہ ایک وظیفہ میں ہے کیا کیا پھر بتا رہا ہوں, کلمہ طیبہ.
मरते हुए नसीब हो जाए किसी को तो उसकी आखिरत अच्छी हो जाती है। कहते हैं आंख बंद करते ही, दुनिया से आंख बंद करते ही जब हम कब्र में जाते हैं, वो कब्र हमें बता देती है कि तुम जन्नती हो या दोज़खी हो, कहाँ जाओगे। अगर आपने 3 सवालों के जवाब कब्र में जाते के साथ ही दे दिए, आपको कब्र में उतार दिया गया, आप कब्र में उतरे, फरिश्ते ने आके सवाल पूछा तुम्हारा रब कौन है, और आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, आपने वही वजीफा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, खत्म हो गई ना बात। अब वो क्या 3 सवाल पूछे आपसे, सब बता दिया आपने एक ही सवाल में कि कौन है आप। अपनी पूरी आपने शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी एक ही जवाब में दे दी। ठीक है। तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक के सफ़र में सबसे अच्छा वजीफ़ा जो मैं लोगों को देता हूँ, और जो लोग इसको पढ़ के सक्सेस होते हैं वो ये। सही। अच्छा, इसका अदब और एहतराम होता है, मतलब वज़ू आपको करना पड़ता है, इसकी इस टाइप की कोई चीज़ें हैं, कोई प्रोटोकॉल्स हैं? इस वजीफे का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, लेकिन वैसे वजीफों का क्या प्रोटोकॉल होता है? जितना गुड़ डालो उतना मीठा। सही है। जितना गुड़ डालते रहो उतना मीठा। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने के फौरन बाद आप वजीफे पढ़ना शुरू करते थे, ये ना किया करें। अच्छा। हमारे इस्लाम में प्याज खा के मस्जिद में जाना मना है, प्याज और लहसुन खा के मस्जिद में नहीं जा सकते आप। तो अभी सिगरेट को बुझा के फिर पढ़ना शुरू हो गया। तो अगर आपको सिगरेट पीने का शौक है, अव्वल तो छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते ना, तो अपनी जेब में इलायची रख लें। सही है। तो इलायची खाने से आपके मुंह में खुशबू आ जाती है, फिर आप वजीफा शुरू कर दें अपना। ठीक है। बावजू रहें, सबसे ज्यादा जो शख्स बावजू रहेगा, कसरत से जो शख्स बावजू रहेगा, बावजू रहना ऐसा है जैसे कोई बख्तरबंद गाड़ी में बैठा हुआ है, डिफेंसिव पोजीशन में नहीं है, ऑफेंसिव पोजीशन में। अच्छा। हर किस्म का जादू टोना सिफली आसे बुरे जन्नात उनकी जरूरतों से बचता है वो शख्स जो बावजू रहता है। हाथ में पिस्टल्स होती हैं, उसकी नजर नहीं आती, बावजू रहना शुरू कर दीजिए, बेशुमार मसाइल का हल है, बावजू रहना शुरू कर दीजिए। यानी कि आप ये नहीं बोले कि ये 100 दफा पढ़े, ये 300 दफा पढ़े, 200 दफा पढ़े, आप बहुत बेसिक बता रहे हैं जो कि हर बंदा आसानी से कर सकता है। हम चली इसी के ऊपर रहे हैं। ठीक है। दुनिया किसी और मकसद में चल रही है, हम इस मकसद पे चल रहे हैं। सही। दुनिया उठा के कह रही है, कहें अल्लाह ताला उनको बरकत दे, वो डायरेक्ट जाके आपको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, वो डायरेक्ट सर्जरी कर देते हैं। जब यार पैनाडोल और डिस्प्रिन से मसले हल हो सकते हैं तो कर दो ना यार, सही, इससे मसले हल कर दो लोगों के। अच्छा, ज़रा इसके भी बारे में बताएं कि वजीफ़ा जो है वो आई प्रॉब्लम्स के लिए भी होता है, कुछ मरीजों के लिए भी होता है, कुछ डायबिटीज़ के लिए भी होता है, कुछ कैंसर के लिए भी होता है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, साथ साथ इलाज भी ज़रूरी है? वो तो पहले ज़रूरी है। ठीक है। सुन्नत रसूल है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमें इलाज की तलकीन फरमाई है, सहाबा किराम और अहले बैत ने इलाज की तलकीन फरमाई है। इलाज तो बेसिक चीज़ है, इलाज कराना सुन्नत है और इसकी ज़रूरी है। अपनी ये जो अल्लाह ताला ने जो आपको ये बॉडी दी है, इसका हिसाब लिया जाएगा आपसे, इसको सही रखना चाहिए, हर हाल में फिट रहना चाहिए, रोज़ाना वॉक करनी चाहिए, मुरगन खानों से एहतियात करनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की रात की नींद लेनी चाहिए। ये बेसिक एथिक्स है। बेसिक एथिक्स। पंजगाना नमाज पूरी रकतें अगर कोई पढ़े ना, इशा की 17 पढ़े, मगरिब की 7 पढ़े, असर की 8 पढ़े, ज़ोहर की 12 पढ़े, फजर की 4 पढ़े और मस्जिद में जाके पढ़े, बीमार हो ही नहीं सकता। 5 टाइम वज़ू करे। वज़ू करने का तरीका ये है कि पूरा प्रॉपर जिस तरह सुन्नत के हिसाब से वज़ू है वो करे। जो शख्स बावज़ू रहता है और 5 वक्त बाकायदगी से वज़ू करता है, नफ्सियाती मसाइल उसके करीब नहीं आते। ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये वेस्टर्न वर्ल्ड कह रहा है। ये कौन है वो मुस्लिम्स जो 5 टाइम जाके अपना मुंह धोते हैं, अपने हाथ धोते हैं, अपने सर का मस्सा करते हैं, अपनी गर्दन के ऊपर ऐसे हाथ फेरते हैं गीला करके? पागल ही नहीं होते ये लोग। ये जरूरी है, साइकोलॉजिकल भी जरूरी है, बहुत ज्यादा, हर लिहाज से जरूरी है। सही। ये चीजें। और फिर दुआ मांगने का तरीका ये जरा बताएं। दुआ मांगने के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये कि जब मैंने कोई दुआ मांगी वो कबूल हो गई। हदीस मुबारक के मफहूम के मुताबिक दुआ के 3 दर्जे हैं। जब मैंने कोई दुआ मांगी अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो गई। दूसरा दर्जा ये कि बहुत बड़ी कोई मुसीबत, कोई बला आने वाली थी, वो टल गई। ठीक है। और तीसरा ये कि जब मरने के बाद हम इस दुनिया से उस दुनिया में गए तो वहाँ नेकियों के बड़े बड़े अंबार देखे, पहाड़ देखे। सही। हमने पूछा या रब्बुल आलमीन ये नहीं किया, तो हमने नहीं की। तो अल्लाह पाक फरमाएगा दुनिया में जो तुमने दुआएं मांगी थी वो मैंने आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली थी। बंदा सोचेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती। तो दुआ मांगने के 3 दर्जे। अच्छा,
قرآن پاک میں ہے سورہ فاتحہ علم شریف. جب آپ قرآن پاک جیسے ہی کھولتے ہیں پہلی جو آپ کو سورہ پڑھتی ہے اس کا نام ہے سورہ فاتحہ علم شریف. حدیثوں میں آتا ہے, روایتوں میں آتا ہے اس کے نازل ہونے پہ شیطان دھڑے مار مار کے رویا تھا. اچھا. اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں, اس کو شفا بھی کہتے ہیں, دعائے شفا بھی کہتے ہیں. یہ ایسی سورہ ہے جس میں شفا ہی شفا ہے. جو شخص بیمار ہو, پریشان ہو, ٹینشن میں رہتا ہو, ڈپریشن میں رہتا ہو, رشتوں کی پرابلم میں رہتا ہو, نافرمان اولاد ہو اس کے گھر میں, وہ اگر روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ پڑھے, جیسے نماز پڑھ لی ایسے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور چاروں کل سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس سیکوینس کے ساتھ چاروں کل پڑھ کے اور اول و آخر درود پاک پڑھ کے آمین کرے, اپنے اوپر دم کرے, پانی پہ دم کر کے پیے, آپ یقین کریں بڑی بڑی بیماریوں سے شفا ہو جاتی ہے. صحیح. میں اکثر و بیشتر ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ اب آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر دنیا کے وظیفے ہیں. بالکل. جن لوگوں کو جانا ہے نا وظیفے ڈھونڈنے کے لیے, وہ میری یہ بات پہ ایمان رکھیں, بھروسہ کریں اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ کر لیں. ڈاؤن لوڈ منزل. آپ کے گھر میں اگر پنسورا ہے تو اس کے اندر منزل ضرور ہوگی, نہیں تو گوگل پہ جائیں, ڈاؤن لوڈ منزل وظیفہ لکھیں اور ایک آپ کا ایک چھوٹا سا PDF ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک سے ریلیٹڈ وہ تمام سورہ جو شفا سے, وہ تمام آیات جو شفا سے ریلیٹڈ ہیں, برکت سے ریلیٹڈ ہیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور دن میں کسی ایک مرتبہ منزل کو ضرور پڑھ لیجیے. 5 منٹ لگتے ہیں پڑھنے. وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں. گھر میں جس کے مریض ہو منزل دم کر کے اس کو دم کر دیں. اچھا. منزل پڑھیں, اس کو دم کر دیں, اس کو شفا مل جائے گی. جن لوگوں کے کاروبار نہیں چلتے وہ اپنے آفس پہنچ کے روزگار کے لیے وہاں پہ بیٹھ کے منزل پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں اور اس کو اسپرے کریں اپنے کمرے میں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار چل پڑے گا. صحیح. جن بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے وہ منزل روزانہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس کو پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے, انشاءاللہ ان کے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ریکمینڈ کرتا ہوں, وہ ہے الوظیفۃ الکریمہ. الوظیفۃ الکریمہ یہ مسنون دعاؤں کا ایک کتابچہ ہے. اچھا. یہ یہ بھی آپ کو گوگل پہ ملے گا. اگر آپ کسی اسٹورز پہ جاتے ہیں, جہاں پہ بک اسٹورز پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے آپ منزل بھی خرید سکتے ہیں, الوظیفۃ الکریمہ بھی خرید سکتے ہیں ہدیتاً. تو جو الوظیفۃ الکریمہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کی پڑھی ہوئی, تلقین کی ہوئی, تعلیم دی ہوئی وہ مسنون دعائیں, اگر آپ روزانہ اس کو 2 چیزیں پڑھنا شروع کرتے ہیں, منزل اور الوظیفۃ الکریمہ, دونوں 5-5 منٹ کی ہے, عشاء کے بعد پڑھ لیں, فجر کے بعد پڑھ لیں, دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں, پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں. یو ول سی دا ریزلٹس کہ یار یہ کیا ڈراسٹک قسم کی چینجز ہماری زندگی میں آنا شروع ہو گئے. اچھا, یہ ریزلٹس فوری تو نہیں آئیں گے, یہ فوری آ جائیں گے؟ یار میں نے تو ہفتوں میں دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے جن لوگوں کو بھی کام یہ کر دیا, دیکھیں یہ فوری اور دیر کا کیا سلسلہ ہے کہ اس کے لیے میں ایک روایت بیان کرتا ہوں. ایک بہت بڑا بادشاہ خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے گیا, تو وہاں دیکھا دربار کے باہر ایک نابینا شخص زور زور سے بیٹھ کے اپنی آنکھوں کے لیے دعا کر رہا تھا. اچھا. تو اس بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں, جب میں واپس آؤں تو تیری آنکھیں آ جانی چاہیے, ورنہ یہ جو میرا جلاد ہے اس کو تلوار کھینچ لی ہے, یہ تیری گردن اتار دے گا. جب وہ بادشاہ دربار میں چلا گیا, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں فاتحہ پڑھنے, ایصال ثواب کرنے, حاضری دینے چلا گیا, جب وہ واپس آیا تو وہ نابینا جو فرد تھا وہ خوشی سے جھوم رہا تھا, اس کی آنکھیں آ چکی تھی. اچھا. اس سے پوچھا کہ تو یہاں کب سے مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنکھیں, یہاں پر تو کب سے مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے 20 سال سے. کہتا ہے یہ بادشاہ سلامت, اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنکھیں نہیں مانگ رہا تھا, زندگی مانگ رہا تھا. یہ جلاد نے تلوار کھینچ کے میری گردن پہ رکھ دی تھی, مجھے پتا تھا کہ اب تو میری گردن گئی. تو وہ اندر سے جو اس کی جو اب تک جو دعائیں مانگی جا رہی تھی وہ زبان سے مانگی جا رہی تھی, جب وہ اس کو یہ کہہ کے چلا گیا کہ اگر تیری آنکھیں نہیں آئیں تو تیری گردن اتر جائے گی, اب تمام دعائیں دل سے مانگی جا رہی تھی. اچھا. جب آپ دعا دل سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے, اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کبھی بے رغبتی سے دعا مت مانگو. وہ ایک شعر ہے نا, ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں, سب اپنے اپنے خیال میں ہیں, امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. آنکھیں ہماری بند ہیں, ہاتھ ادھر ہیں. اور قاری صاحب نے کیا تلاوت کی, پوچھے پہلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھی تھی, یاد نہیں اس کو.
اس نے خود جو نماز پڑھی ہے نا, اس سے پوچھے پہلی رکعت میں تو نے کون سی سورہ پڑھی, اس کو بیچارے کو وہ بھی یاد نہیں ہوگا. ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیسہ مانگتے ہیں, بس امریکہ کا ویزا مانگتے ہیں, یہی مانگتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ یہی مانگتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ نہیں مانگتے, اس کی رحمت نہیں مانگتے, اس سے برکت نہیں مانگتے, اس سے خیر نہیں مانگتے. ہم انہی چکروں میں لگے ہیں. اس کو اس فوکس کو ڈیولپ کیسے کریں؟ یہی پوڈ کاسٹ کر کے, لوگوں کو موٹیویٹ کر کے, ان کو بنیادی ایتھکس سمجھا کے کہ میرے بھائی یہ لمبے 2-3 گھنٹے کے وظیفے کرنے والوں, اس کے بعد جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو بس آمین کہہ کے نکل جاتے ہو. دعا مانگنے کا طریقہ پتہ ہے, اس کا سلیقہ پتہ ہے, ہاتھ کدھر, آنکھ کدھر, دماغ کدھر, دل کدھر, ایسے دعا مانگی جاتی ہے؟ نہیں. آپ 15 منٹ کا وظیفہ کریں اور آدھے گھنٹے کی دعا مانگیں. صحیح. آپ 3 گھنٹے کا وظیفہ کر کے 1 منٹ کی دعا بھی ادھر ادھر دیکھ کے مانگ رہے ہیں. دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ صحابی رسول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ دعا کے 4 حصے کر لیجئے. اگر میں دعا کے 4 حصے کر لوں, میں 1 حصہ درود پاک پڑھوں, 3 حصے دعا مانگوں, سرکار فرماتے ہیں درود پاک بڑھا دو. یا رسول اللہ اگر میں 2 حصے درود پاک پڑھوں, 2 حصے دعا کروں, فرمایا درود پاک اور بڑھا دو. یا رسول اللہ میں 3 حصے درود پاک پڑھوں, 1 حصہ دعا کروں, فرمایا اور بڑھا دو. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. اب اس کا طریقہ مجھ جیسا گناہگار تو یہ آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے, سلام پھیر کے, آنکھیں بند کر کے, ہاتھوں کو ایسے کھول کے اور درود پاک پڑھتے رہیے. سب سے چھوٹا والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود ابراہیمی پڑھتے رہیے, درود تاج پڑھتے رہیے, درود تنجینا پڑھتے رہیے. جو درود آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہو, جو آپ کے دل کے قریب ہو, جس سے آپ پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے, وہ پڑھتے رہیے. وہ سب جانتا ہے. بے شک. زبان درود پاک پڑھ رہی ہے اور دل اندر سے دعائیں مانگ رہا ہے. یہ ہے طریقہ. کون کر رہا ہے اس پہ عمل؟ نہیں کر. سمرائز اگر اس بات کو کریں تو اس طرح سے آپ بول سکتے ہیں کہ فوکس آپ زیادہ کریں, بھلے کم پڑھیں لیکن فوکس زیادہ کریں. فوکس ہی تو ہے اسلام میں, ہے ہی فوکس. کوانٹٹی پہ نہ جائے, کوالٹی. صحیح ہے. بیسٹ. حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو روزانہ ہو, چاہے کم ہو, روزانہ ہو, کم ہو. 24 گھنٹے میں بیٹھ کے آپ نے ایک قرآن پاک ختم کر لیا, اس کے بعد 1 سال کے بعد کھولا نہیں. آپ 1 پیج قرآن شریف روزانہ, 1 پیج کی تلاوت روزانہ کریں. 1 پیج کی, 1 رکوع کی, 1 پارے کی, 1 کم سے کم تلاوت روزانہ کریں. صحیح. لوگوں نے صلاۃ و تسبیح چھوڑ دی. شب معراج, شب برات, رمضان شریف کی آخری 5 تاک راتیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہو سکے تو روز پڑھو, نہیں تو ہفتے میں 1 بار, نہیں تو مہینے میں 1 بار, نہیں تو سال میں 1 بار, نہیں تو پوری زندگی میں 1 بار. اچھا. کیا صلاۃ التسبیح 15 منٹ لگتے ہیں, آپ کو 20 منٹ لگ جائیں گے. اس سے کم لگنے بھی نہیں چاہیے. صحیح ہے. تیسرے کلمے کے اوپر صلاۃ التسبیح ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 1 رکعت میں 75 بار پڑھنا ہے. صحیح ہے. قیام میں 25 مرتبہ پڑھنا ہے, 15 دفعہ سورہ فاتحہ سے پہلے, 10 مرتبہ سورہ کے بعد, اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ, پھر آپ کھڑے ہو گئے سمیع اللہ لمن حمیدہ 10 مرتبہ. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر پہلے سجدے میں 10 بار, پھر دونوں سجدوں کے درمیان 10 بار, پھر دوسرے سجدے میں 10 بار. اس طرح 1 رکعت میں 75 بار, پوری 4 رکعت میں 300 مرتبہ. صلاۃ التسبیح میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ ذرا کر کے دیکھ لیجئے حسن بھائی, 7 days کا ٹائم ہے آپ کے لیے. دل سے کر لیجئے ذرا, رات کو جب دنیا سو رہی ہو نا, اٹھ جائیے. کتنے بجے ہو رہی ہے فجر آج کل؟ 5 بجے ہو رہی ہے نا مثال کے طور پہ. اٹھ جائیے ذرا 4:30 بجے, اٹھ کے ذرا وضو کیجئے, وضو کر کے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسے دیکھیے نا, ایسے ہاتھ اٹھا کے کہ دنیا سو رہی ہے مالک, تو نے مجھے تیری توفیق سے میں جاگا ہوں اس وقت, اور تو نے مجھے صلاۃ التسبیح پڑھوا دی ہے. اس میں میں نے 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا ہے جو تیری پاکی بیان کر رہا ہے, تیری تعریف بیان کر رہا ہے. اور یہ میرے مسائل ہیں, میں بے روزگار ہوں, میں پریشان ہوں, میں بیمار ہوں, میرے والدین کے ساتھ یہ پرابلم ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے, دوست احباب کے ساتھ یہ پرابلم ہے, میرے ملک کے ساتھ یہ پرابلم ہے. ملک کا تو ذکر ہی کوئی نہیں کر رہا آج کل. بالکل. اتنے بے حس ہو گئے ہم لوگ, معذرت کے ساتھ. پاکستان اس وقت بڑی پریشانی کا شکار ہے.
भागने में लगे हुए ना हम तो। वही यार 24 घंटे में कोई मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ नहीं करता। अगर रोजाना ये 3.5 करोड़ की आबादी का शहर कराची और 25 करोड़ की आबादी का ये पूरा मुल्क पाकिस्तान रोजाना अल्लाह की बारगाह में अगर एक मरतबा 25 करोड़ दुआएं अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी आप जैसे, तो कितनी जाएगी ऊपर। रोजाना पाकिस्तान के लिए दुआ करना शुरू कर दें, मेरा रब किसी एक की तो सुन लेगा ना। बेशक 25 करोड़ में एक की तो सुनेगा मेरा रब। कहते हैं जब 40 मुसलमान होते हैं वह एक अल्लाह का वली होता है। ये 25 करोड़ में कितने वलीउल्लाह हैं, कितनी माएँ, कितनी बेटियां, कितनी बहनें, कितने बूढ़े बुजुर्ग, कितने औलिया इकराम, कितने बुजुर्गाने दीन, कितने पीराने उज़्ज़ाम, कितने तरीक़त के लोग, तसव्वुफ़ के लोग, कितने भूखे प्यासे गरीब मफलूकुल हाल, कैसे अल्लाह की बारगाह में जब वो अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे। कोई नहीं करता। पाकिस्तान से जाने की जब दुआ करते हैं, पाकिस्तान को अच्छा करने की, हालांकि इसको माँ कहते हैं हम, बिल्कुल पाकिस्तान हमारी माँ है, अपनी माँ के लिए दुआ कोई नहीं करता। अच्छा, आपकी बात थोड़ी, सॉरी काट रहा हूँ, आपने बोला 300 दफ़ा पढ़नी है, क्या तीसरा कलमा, ये आप, ठीक है, ये मैंने सलातुत तस्बीह का तरीका बता दिया। सलातुत तस्बीह का तरीका लिखें गूगल पे, वो आपको सलातुत तस्बीह का तरीका हो जाएगा, उसको फॉलो कर लें। तो मैं तरीका बताऊंगा, उसमें टाइम जाएगा, वो तो सही है, तो वो रोजाना पढ़। मेरा सवाल मसला ये है कि हमारे जो लोग हैं वो भूल जाते हैं। अब उसने 200 पढ़ी है, उसने 150 पढ़ी है, उसने 300 पढ़ी है, 350 पढ़ी है, उसको वो भूल गया, अब वो क्या करे? ये हाथ बंधा हुआ है और आपने 10 मरतबा पढ़ना है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, या 15 दफ़ा पढ़ना है। वो उसको भी भूल गया, नहीं, वो जहां पर उसका गालिब गुमान आ जाएगा फिर वो उसको फॉलो कर ले। ठीक है, 2-4 दफा भूलेगा ना। देखो जब हम सलातुत तस्बीह पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो शैतान कोई कैलिफोर्निया थोड़ी चला जाएगा हमें छोड़ के, यार मैं जरा अपनी पुप्पी की शादी निपटा के आता हूँ, वो तो और आ जाएगा गरीब के, भाई कैसे क्या हो गया भाई तुझे। बिल्कुल यही बात। तू सुबह 4:30 बजे उठ गया, अभी तू फजर का इंतजार करेगा, अभी तू सलातुत तस्बीह पढ़ रहा है, ओ भाई रुक मैं भुला देता हूँ। 2-4 दफा उसको भी करने दो अपना काम, हम भी अपना काम करेंगे। सही, 5 मिनट करे, 5 दिन करेगा, 10 दिन करेगा ना, उसके बाद तो नहीं करेगा ना। मोमिन मुसलमान है ना भाई, हम थोड़ा सा लड़ेंगे उससे। ठीक है। जब इंसान के सर के ऊपर पड़ती है और उसके घर के ऊपर पड़ती है तो वो सारे काम करता है। तो थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि हमारे सर पे पड़ गई, हमारे घर पे पड़ गई, हमें अल्लाह को राजी करना है। सलातुत तस्बीह पढ़ने से सारे मसले हल हो जाते हैं, सारे समझ रहे, सारे। कहते हैं ना यू नेम इट यू हैव इट, वो है सलातुत तस्बीह। सही, 20 मिनट्स ओनली रोजाना, असर और फजर के बाद नहीं पढ़नी बस, बाकी कभी भी तो पढ़ो। अगर ये 25 करोड़ जो लोग आपने बोला है, अगर रोजाना पढ़ना शुरू कर दे, अगर इन्होंने पढ़ने शुरू कर दिया, हाँ बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मेरे रब के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। हमारे मांगने में कमियां हैं, उसके बाद देने में कोई कमी नहीं। वो कहता है मांगो फौरन दे दिया, नहीं तो बहुत बड़ी आफत आ रही थी वो टाल चुका मैं, वरना 60 70 80 साल के बाद तो आ ही जाओगे उधर, वहां ले लेना, वहां तो ना है ही नहीं ना, सही सही, वहां तो ना है ही नहीं, ये चक्कर है। अच्छा आगा भाई, आपने बोला मांगना, बहुत सारे लोग मांगते हैं मज़ारों पे, तो मज़ारों पे क्या मांगना सही है, और अगर मज़ारों पे मांगना सही तो किस तरह से मांगना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन। मांग किससे रहे, सवाल ये है, मांग किससे रहे आप? सही है, आप अल्लाह तबारक व तआला से सवाल कर रहे हैं। मज़ारात पे जाना बिल्कुल सही है, मज़ार पे जाना चाहिए, लेकिन मज़ार पे जाने के बाद जो वहाँ के डेकोरम है उसका ख्याल करना चाहिए ना। ठीक है, अब मज़ार पे जाकर साहिब मज़ार से लिपट जाएं, ये तो मुनासिब बात नहीं है। 4 हाथ दूर खड़े होना चाहिए ना। मज़ार शरीफ में जब भी दाखिल हों तो कदमैन से दाखिल हों, मज़ार शरीफ में बड़े बावजू तरीके से जाएं और जाके इज़्ज़त के साथ सलाम पेश करें। बुजुर्गान दीन है, उनकी वजह से हम कलमा पढ़ रहे हैं बैठ के, उन्होंने करोड़ों लोगों को माशाल्लाह मुसलमान किया है। उनकी तजल्लियात उनके मज़ार शरीफ के ऊपर 24 घंटे रहमतें बरस रही हैं। लोग वहाँ जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जाके लोग विर्द वज़ाइफ कर रहे हैं। वहाँ पे डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए, प्रोटोकॉल्स हैं वहाँ के। ठीक, आप वहाँ पे जाएं, जाके कदमैन में से दाखिल हों, सलाम इज़्ज़त से पेश करें, कोने पे इज़्ज़त के साथ बैठ जाएं, खामोशी के साथ वहाँ पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत करें। यासीन शरीफ जो शख्स 1 मरतबा पढ़ेगा 10 कुरान पाक का सवाब मिलता है, 10 कुरान पाक का। हदीस मुबारका का मफहूम है, 3 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़े, 1 कुरान पाक का सवाब मिलता है। वहाँ पे जाके आप 1 यासीन शरीफ पढ़ के इसाले सवाब करें, हदिया करें, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के दुआ करें। आपके घर में 2 कमरे हैं, एक कमरा है जहाँ पे 24 घंटे टेलीविजन सॉन्ग्स ऑन है, ठीक है, एक कमरा है जहाँ पे नमाज बिछी हुई, अब जब नमाज पढ़ते हैं वहाँ जाके पढ़ते हैं। सही है। कौन सा कमरा अफजल हुआ? दूसरा वाला कमरा। क्यों? प्रेयर रूम है ना आपका, बिल्कुल, कुरान ख्वानी भी वही हो रही है, नात ख्वानी भी वही हो रही है, कुरान पाक भी वही पढ़ा जा रहा है, नमाजें सारे घर वाले वही पढ़ रहे हैं बैठ के। ठीक है,
उस कमरे को आपने प्रेयर रूम बनाया हुआ, चारों तरफ तोले लगाए हैं, बैतुल्लाह का, मस्जिद नबवी का, मवाज़ शरीफ का, सही है, वहाँ सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होंगी, यहाँ अच्छी बातें नहीं होंगी, वहाँ टेलीविज़न नहीं है, तो वो कमरा आपने प्रेयर रूम बनाया है, सही, तो वहाँ पर जो वाइब्स हैं वो क्या हैं? पॉजिटिव वाइब्स हैं। जो पढ़ा उसकी बरकतें उस कमरे में है, सही है, तो वो मज़ार शरीफ है, ठीक है, वो मदफन है बहुत बड़े बुजुर्ग, सही है, वहाँ पे लोग आके पढ़ रहे हैं, कोई वहाँ पे बैठ के 2000 मरतबा 10,000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ रहा है, कोई 1000 मरतबा वहाँ पे सूरह फातिहा पढ़ रहा है, कोई वहाँ पे आके सूरह इखलास पढ़ रहा है, कोई वहाँ पे कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, कोई वहाँ पे आके नात खानी पेश कर रहा है, वहाँ पर कुछ पढ़ा ही जा रहा है, तो अफजल जगह हुई ना। अब उन 10% लोगों की वजह से आप ये तो नहीं कह सकते ना मज़ार पे जाना हराम है, ये तो नहीं कह सकते ना आप। वो 10% लोग हैं जो ये खुराफात कर रहे हैं, 90% लोग तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन ये ना करें कि वजह के उसको हाथ लगा रहे हैं और चादर पकड़ के बैठे हुए हैं और ताले लगा रहे हैं और धागे बांध रहे हैं, सही है, ये सब ना करें। ठीक है, इसीलिए बेफैज लोग होते हैं, फैज वाले वो लोग ऐसे नहीं होते, जिनको फैज चाहिए होता है वो ऐसे नहीं होते। वो जाते हैं, जाके बड़ी इज्जत से बैठते हैं, सलाम पेश करते हैं, कोने पे बैठ गए, अपना खूब माशाल्लाह 1 आध घंटा जिक्र इलाही किया, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की, इसाले सवाब किया, हदिया किया, आ गए, सुकून। अच्छा, वहाँ पे कुछ ऐसे भी मिथ्स होते हैं ना कि जिन्नात जो है वो चढ़ जाते हैं, इस टाइप का क्या, ये क्या ऐसी ये मैं वो जो पहले मैंने आपने एक सवाल, जो हमारी बुनियादी बात थी ना, जिन्नात चिमट गए या जिन्नात चढ़ गए या जिन्नात की हाजिरी आ गई, तो क्या आप पाक साफ थे? अच्छा, खवातीन का मज़ारात पे काम क्या है पहले तो ये बताएं। ये तो खवातीन को मज़ारात पे जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए, उनका काम ही नहीं है ना। औरत का मतलब क्या है? छुपी हुई चीज़, एक वो चीज़ जो छुपी हुई है जिसको औरत कहते हैं, तो औरत का काम ही नहीं है मज़ार शरीफ पे जाना। और अगर वो कब्रिस्तान जा भी सकती है खाल खाल, तो वो बहुत ही रेयर है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस है, अपने आप को छुपा कर वो जाए और बहुत जाके वो कभी कभार जिंदगी में कोई 1-2 दफा, उसको ना ही कहते हैं हमारे उलमा, तो जरूरत ही नहीं है। तो जो शख्स पाकीज़ा होगा, जो मुतहर होगा, जो जिसका गुस्ल अच्छा होगा, जिसका वजू अच्छा होगा, जो अपने घर से सीधा कदम निकाल के बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के निकला और आयतल कुर्सी पढ़ के काम पे निकला, वो सारे रास्ते अल्लाह की हिफाजत में, फरिश्तों की हिफाजत में रहेगा। और जब तक उसके वो घर नहीं आ जाता, घर वाले भी हिफाजत में रहेंगे। और जब वो अपने घर पे वापस आया, सीधे कदम दाखिल हुआ और उसके बाद उसने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, फिर दुरूद पाक सबसे छोटा पढ़ा, उसके बाद सूरह इखलास पढ़ा और सबको बुलंद आवाज़ से सलाम किया। ये 2 वजीफे ऐसे हैं जिसमें इंसान जो है ना वो दुनिया के अंदर आखिरत के मजे लेता है। सही। कहते हैं खाना खाने से पहले जो शख्स हाथ धोएगा, खाना खाने से पहले जो शख्स हाथ धोएगा वो कभी मकरूज नहीं होगा। अच्छा। हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक खाना खाने से पहले जो शख्स हाथ धोएगा वो कभी मकरूज नहीं होगा, खाना खाने के बाद जो हाथ धोएगा वो कभी पागल नहीं होगा। इसमें क्या साइंस है अल्लाह के रसूल जाने, अल्लाह जाने, उनका रसूल जाने। हमारा काम तो पैरवी करना है। बेशक। हदीसों से बात आ गई, अब आंखें बंद, डोंट क्वेश्चंस, सॉरी नो क्वेश्चंस, सवाल नहीं करना। फिर जब आप खाना खाने से पहले हाथ धो लेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएंगे, तो खाना अंदर जाके बरकत देगा, शिफा देगा, जहर नहीं बनेगा, जहर खुरानी नहीं होगी, बदहजमी नहीं होगी। अंदर जाके वो ग़िज़ा जो है ना, वो ग़िज़ा हलाल ग़िज़ा होनी चाहिए, तो अंदर जाकर वो आपको बीमार नहीं करेगी। अच्छा, अगर जिन चढ़ गया उस पर, अब वो क्या करे? अगर जिन चढ़ गया, हाँ, तो नापाकी में था, जो भी था, लेकिन चढ़ गया उस पर, उतरेगा कैसे? हाँ। हुजूर अलैहिस्सलाम पर जादू की कोशिश की गई, यहूदी की बेटियों ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर जादू करने की कोशिश की। लोग कहते हैं कि जादू हुआ, हम कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर ये किसी नबी के ऊपर कोई नापाक चीज़ असर नहीं कर सकती, ये उम्मत की तालीम के लिए था। अच्छा। ये उम्मत की तालीम के लिए था, जादू करने की कोशिश की तो ये उम्मत की तालीम के लिए था। तो उस वक्त सूरह फलक और सूरह नास नज़ूल होता है कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, इसको मौज़तैन कहते हैं। रात को सोने से पहले के अमलियात में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 दफ़ा पढ़ के दोनों हथेलियों पे दम करके पूरे जिस्म पे हाथ फेरते हैं। फरमाते जहाँ तक हाथ जाए, हदीस मुबारक के मफ़हूम के मुताबिक उसको
पूरे जिस्म पे सरकार अलैहिस्सलाम 3 दफ़ा सूरह इखलास, 3 दफ़ा सूरह फलक, 3 दफ़ा सूरह नास पढ़ के पूरे जिस्म पे हाथ फेरते। अगर आप रात को सोने से पहले एक मरतबा सूरह फातिहा, एक मरतबा आयतुल कुर्सी और सीक्वेंस के साथ चारों कुल या आखिर के तीनों कुल 3-3 दफ़ा पढ़ के अपने पूरे जिस्म पे हाथ फेरने, कौन सा जिन, कौन सा जादू, कौन सा आसेब सर रह ही नहीं सकता। अब मैं आ रहा हूँ उस बात की तरफ। लोग कहते हैं जी हमारा घर भारी है। आपको कैसे पता? घर में से आवाजें आती हैं, कोई होता नहीं है। घर में से कोई चीज मूव होती हुई नजर आती है, कुछ साया नजर आता है, कुछ हेवले नजर आते हैं। ठीक है, जिन्नात हैं, एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट करते हैं हमारी जिंदगी में। हम ह्यूमन बीइंग है, अशरफुल मखलूकात हैं, एनिमल्स हैं इस दुनिया में, जिन्नात भी हैं। और वो कहते हैं सरकटा चुड़ैल, मैं कहता हूँ जिन्नात हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उनमें कुछ शरीर भी होते होंगे ना, सारे तो सीधे साधे नहीं होते ना। जब हम इंसानों के अंदर लोग शरीर होते हैं तो जिन्नात में भी होते हैं। अशरफुल मखलूकात हम हैं, हम उनके अंडर में नहीं आते, वो हमारे अंडर में आते हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा, फिल्मों की बात नहीं कर रहा, मैंने भी नहीं अपनी लाइफ में देखा कि मैं रात को कोई शख्स सो रहा है या मैं सो रहा हूं तो उसने आके मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। ऐसा नहीं कर सकता वो, उसको इतनी परमिशन नहीं है कि वो आके थप्पड़ मार दे, आपके सामने से प्लेट हटा ले। ये उसको उसकी इतनी वो नहीं है, इतनी लिमिट नहीं है उसकी। अच्छा। तो सिर्फ यही कर सकता है, इधर से गुजर गया, उधर से गुजर गया, इधर दिख गया, ऐसे ही है। सही है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक जिस घर में रोजाना सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां से शरीर जिन्नात चले जाते हैं। अच्छा। सूरह बकरा 35 से 40 मिनट में पढ़ सकता है एक इंसान, अगर वो रेगुलर पढ़ सकता है, वरना 1 घंटा भी लगता है, 1.5 घंटा भी लगता है। तो मैं ऐसे लोगों को मशवरा देता हूँ कि आप अपने घर में 7 लोग जमा करें जो सही कुरान पढ़ते हो। नहीं पढ़ सकते, मस्जिद से 7 कुर्रा बुला लीजिए, 7 हाफिज कुरान बुला लीजिए, कुरान पढ़ने वाले बुला लीजिए, चाहे आपको उनके वक्त का हदिया देना पड़े दे दीजिए। सही है। अपने घर में 7 सूरह बकरा का खत्म करवा लीजिए। अच्छा। अपने घर में 7 सूरह बकरा का खत्म करवा लीजिए। उसके बाद उसका जो पानी है, दम किया हुआ पानी, वो मरीज को पिलाइए, सारे घर वाले पिए और पूरे घर में स्प्रे करें, किचन बाथरूम छोड़ के हर कमरे के 4 कोने पे स्प्रे कीजिए। ठीक है, दिनों में खत्म। सूरह फलक और सूरह नास की पाबंदी कीजिए, मसला दिनों में खत्म। फिर भी ना जा रहा हो तो किसी अच्छे आमिल के पास जाइएगा जो बुजुर्ग हो। अब ये कैसे पता करें, क्योंकि बुजुर्ग तो बुजुर्ग हो गया। सर जरूर शक्कर खोरे को शक्कर मिल जाती है। अच्छा, सही है। जब आप अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करते हैं ना, जब इंसान बीमार होता है ना, अच्छे डॉक्टर की तलाश में निकलता है। हाँ। देखें, मैं अच्छा डॉक्टर अल्लाह ताला दिला देता है। कहते हैं कि जब इंसान बीमार होता है तो शिफा के 3 दर्जे होते हैं। ठीक है। सबसे पहले बीमार होते के साथ ही क्या करे कि 2 नफिल सलातल हाजात पढ़े कि या अल्लाह मैं बीमार हूँ, मुझे शिफा अता फरमा, जो हमारे यहाँ नहीं होता। सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चलो मान लो अच्छी बात है, जाना चाहिए। दूसरा दर्जा क्या है कि आप किसी के हाथ में मुस्तहिक की मदद कर दें, फौरन सदका रद्दे बला। बड़ी बीमारी है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, बकरा काट के गरीबों को गोश्त बांट दीजिए। नहीं कर सकते, परिंदों को बाजरा डाल दीजिए, भूखे को रोजाना खाना खिला दीजिए। दूसरा हो गया सदका। पहले क्या, सलातल हाजात पढ़ के दुआ, दवा, पहले दुआ, दूसरा सदका, फिर तीसरा ये कि दवा कर लीजिए। ठीक, थर्ड स्टेप। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन है ये 3 ही। सही। अच्छा डॉक्टर भी इसी से मिलता है, अच्छा आमिल भी इसी से मिल जाता है। सही। नजरे करम की बात है। सबसे बड़ा आमिल तो आपके घर में है, आपके वालिदैन, उनसे बड़ा तो आमिल है ही नहीं। बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ मांगता है ना, तो वो दुआ ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। और माँ के पैरों तले अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत रखी है। रोजाना घर से निकलने से पहले या घर में दाखिल होते ही अपने वालिदैन की कदम बोसी नहीं कर सकते, दस्तबोसी नहीं कर सकते। उनके लिए क्या नाम है, कहा गया ना कुरान पाक में कि इससे छोटा कोई लफ्ज नहीं है कि उनके सामने उफ तक नहीं करना है। तो अपने वालिदैन की खिदमत करें। अच्छा, इसके बारे में बताएं कि कुछ बिजनेसेस होते हैं जो ठप चल रहे होते हैं और बहुत सारे लोग मशवरे दे रहे होते हैं कि आप चिकन काट लें ब्लैक कलर का, ठीक है, आपके पास आ जाएगा वो आप उस पर हाथ फेर देंगे और आप वो चिकन जो है वो कटवा लेंगे और आप गरीबों में बांट देंगे। कोई हरज नहीं, कटवा के करेंगे क्या, बस बांट देंगे वो गरीबों। अच्छी बात है, गरीब के पेट में जा रहा है ना।
لیکن کیا اس سے کچھ ہوتا ہے؟ عقیدے کی بات ہے, ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو یہ صحیح سمجھ کے کر رہا ہے وہ کرے. صحیح ہے بھائی چکن وہ کاٹ کر کرے گا کیا؟ صحیح ہے, کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا نا, کاٹ دے, صحیح, کوئی حرج کی بات نہیں. جو کام ہے نا, جو اصل جو میں نے کام ہے نا, دیکھیں یہ پوری ٹرانسمیشن میں, پوری پوڈ کاسٹ میں میرا جو ایمفیسس ہے, جو میں نے جس چیز کو فوکس کر کے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ غسل, وضو, پنجگانہ نماز کی پابندی, روزانہ قرآن پاک کی ایک پیج کی تلاوت, صدقہ, روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانا. کچھ لوگ کہتے ہیں مچھلیوں کو دانا ڈال دیں, میں نے کہا ڈال دو. کیسے ڈالیں؟ میں نے کہا بھائی آٹے کی گولیاں بناؤ, جا کے مچھلیوں کو دانا کھلا دو. کچھ لوگ کہتے ہیں چیل کبوں کو پھیپڑا کھلا دیں, ہاں جی کھلا دو. 300 روپے کا گائے کا پھیپڑا لو, چیل کبوں کو کھلا دو. کبوتروں کو باجرہ ڈال دیں, ہاں جی ڈال دو. 100 روپے کا باجرہ لو, جا کے کبوتروں کو ڈال دو. لیکن افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا. صحیح. چیریٹی بگنس فرام ہوم. بے شک. سب سے زیادہ جو حق ہے وہ آپ کے بہن بھائیوں کا ہے, آپ کے پڑوسیوں کا ہے. صحابہ اکرام اس تشویش میں مبتلا تھے, اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے, کہ کہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو نہیں فرمائیں گے کہ تمہاری وراثت میں پڑوسی کا بھی حصہ ہے, اتنے افضل, اتنا اہم ہے پڑوسی آپ کے لیے. اب ہمارے یہاں تو پہلے یہ ہوتا تھا نا, آج سے کوئی 30-40 سال پہلے جب ہم بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, کہ ہمارا پڑوسی جو ہوتا تھا وہ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہوتا تھا. صحیح بات. گھر میں کچھ اچھا پکا تو ان کے بھیج دیا, اس حالت میں یہ بھی کچھ بھیج دیں گے, اور وہاں سے اپنی مرضی کی چیز آ گئی, حلوہ بانٹ دیا, کھیر بھیج دی, پورے محلے کی خواتین ایک جگہ جمع ہو گئی, سارے بزرگ ایک کونے پہ بیٹھ گئے, بچے آپس میں ایک جگہ کھیل رہے ہیں. ایک سیکیورٹی کا سسٹم بھی ڈیولپ ہوا ہوا ہے, ایک اچھی فیملی کا سسٹم بھی ڈیولپ ہوا ہوا ہے. نوجوان بزرگوں کے احترام میں سگریٹ نہیں پیتے تھے, پان نہیں کھاتے تھے, گٹکا نہیں کھاتے تھے, چھالیاں نہیں کھاتے تھے. کوئی بھی بزرگ کسی بھی گھر کے بچے کو پکڑ کے غلط حرکت کرتے ہوئے دکھتا تھا, کان مروڑ دیتا تھا, اور باپ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, اس کو پتا تھا یہ جو کرے گا اچھا ہی کرے گا میری اولاد. صحیح بات. وہ چیزیں ختم ہو گئی. اب ہم چلے گئے ویسٹرن کلچر پہ, آپ کے برابر والے گھر میں کون رہ رہا ہے آپ کو نہیں پتا. صحیح بات. تو پڑوسی کے حقوق کہاں چلے گئے؟ ختم. جب آپ کو یہی نہیں پتا پڑوس میں کون ہے, تو اس کا حقوق کا کیسے پتا ہوگا؟ صحیح بات. چلو خیر, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح. لیکن چیریٹی کس کو دینی ہے؟ کہ آپ نے دیکھ کے دینی ہے, چیریٹی دیکھ کے دینی ہے. سگنلز پہ کھڑے پہ بیگرز کو نہیں دینی. بیگرز مافیا کے خلاف اعلان جنگ ہے. صحیح. پوری دنیا کے لیے بیگرز کے خلاف اعلان جنگ ہے. سگنل پہ کھڑے ہوئے جتنے بھی ہیں, یہ ان سب کو تھیٹر کا آرٹسٹ ہونا چاہیے. اچھا, کاش ان لوگوں سے ہم یہ سیکھ لیں کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے. یہ آ کے آپ کے دروازے کے اوپر نوک کرنا شروع کرے گا, اور آپ سے یہ 100 کا نوٹ, 50 کا نوٹ, 10 کا نوٹ لے کے جائے گا. اس نے آپ کو راضی کر لیا. میں نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا. اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ اسی طرح نوکنگ شروع کر دوں تو وہاں سے بھی مجھے بغیر نوک کیے مل جائے گا. لیکن یہ کھڑا رہے گا, پیٹتا رہے گا, اور کہا جاتا ہے ان کو جھڑکنا بھی نہیں, تو وہ بھی نہیں کرو گے, یار میں اس کو نہیں دے رہا لیکن میں اس کو جھڑکوں گا نہیں. لیکن یہ آپ سے لے کے جاتا ہے. صبح ایک وین آتی ہے جس میں سے کچھ عورتیں اترتی ہیں, کچھ بچے اترتے ہیں, کچھ اس طرح کے اپاہج لوگ اترتے ہیں, کچھ اس طرح کی مفلوق الحال لوگ اترتے ہیں. یہ اربوں روپے کی انڈسٹری ہے پورے پاکستان میں, اربوں خربوں روپے کی انڈسٹری. ان کے گھر میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو شاید میرے اور آپ کے گھر میں نہیں ہوتا. یہ آ کے عجیب سی شکلیں بناتے ہیں اور آپ سے اور ہم سے لے کے چلے جاتے ہیں. ان کو نہیں دینا. وہ سفید پوش عورت اپنے بچوں کے سامنے آج بھی پتیلا گرم کر کے بیٹھی ہوئی اور کہتی ہے بیٹا کھانا پک رہا ہے. بچے انتظار میں کہ بھی تھوڑی دیر میں ماں کھانا نکال کے دے گی, اور بچے سو جاتے ہیں, اور صبح بغیر ناشتہ کیے, بغیر رات کا کھانا کھائے اسکول چلے جاتے ہیں. یہ دور لٹرلی وہی ہے. 2024 میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دور وہی ہے. وہ عورت گھر سے نکل کے آپ کے میرے گھر پہ نہیں آ رہی, وہ سفید پوش عورت ہے, نہیں آ رہی, اس کے گھر میں نہیں پہنچ رہا. ان لوگوں کو دے رہے ہیں ہم لوگ روزانہ کروڑوں روپے. مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگ, مخیر حضرات, ان لوگوں کو دے دیتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں ہمیں اور آپ. ان کو نہیں دینا. کبوتروں کو باجرہ کھلا دو, پرندوں کو پھیپڑا ڈال دو, مچھلیوں کو دانا ڈال دو, کھلا دو آٹا, اپنے پڑوس میں کھانا بھیج دو, اپنے بہن بھائیوں میں دیکھ لو. پھر کوئی اچھی NGOs ہیں, بہت اچھی NGOs ہیں, نام نہیں لینا چاہیے, بہت اچھی ہیں, کام کر رہی ہیں, نظر آتا ہے ان کا کام, ان کو دے دو. یہ کرو. اچھا, ایک اس سے سوال اٹھتا ہے کہ جس طرح سے کسی کے گھر میں کوئی کھانا آ گیا, اب وہ کسی نے کچھ پڑھ کے اس کو بھیج دیا, تو اس کو کیسے پتہ کرے اور اس کو کس طرح سے توڑے؟ کیسے پتا؟ اب جیسے کوئی دشمن ہے, اس نے اس کو کیک لا کے دشمن کے گھر سے کھانا آیا نا, اب دشمن کے گھر سے کھانا آیا,
اب آپ کو کیسے پتا کہ دشمن اس پہ جادو کر رہا ہے؟ اگر آپ بولتے ہیں کہ یار اس نے مجھ پہ جادو کیا ہی ہوگا مثال کے طور پہ، بل تو آپ جب تک دیکھے نہیں، جب تک آپ الزام ہی نہیں لگا سکتے. شک ہو رہا ہے اس کو. اب آپ کو شک ہے نا، تو جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، حدیث مبارکہ کا مفہوم. ٹھیک ہے، لیکن وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے تو کچھ پڑھ لیا. یار آپ تو پھنسانے والی بات کر رہے ہیں. نہیں، جب آپ کو پتا ہے آپ کا دشمن آپ کے سامنے تو آپ احتیاط کریں گے. ٹھیک ہے، احتیاط کریں گے، آپ پوری احتیاط کریں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جادو ایگزسٹ کرتا ہے، لوگ ایک دوسرے پہ میجک کراتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو. بہت اچھی بات ایک یاد آتی ہے، حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق نظر کے متعلق 3 حدیثیں بیان کرتا ہوں، ہر جگہ کرتا ہوں، یہاں بھی کروں گا. حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق نظر بد تقدیر کا پرچہ پھاڑ دیتی ہے. اچھا، تقدیر کا پرچہ نظر بد پھاڑ دیتی ہے. صحیح. نظر بد اونٹ کو دیگ میں، انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے. اور حدیث نمبر 3، ہم میں سے اکثر لوگ نظر لگ جانے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. 3 حدیثیں. مفہوم پہلا، نظر تقدیر کا پرچہ پھاڑ دیتی ہے، ہم میں سے اکثر لوگ نظر لگ جانے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور نظر اونٹ کو دیگ میں، انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے. 3 حدیثیں اوتھینٹک آپ کو سنا دی ہیں. اب اس کو ذہن میں رکھ کے چلیں تو آپ کو الوظیفۃ الکریمہ اگر روزانہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نظر بد روزانہ اتر رہی ہے. منزل روزانہ پڑھ رہے ہیں، نظر بد اتر رہی ہے روزانہ. پنجگانہ نماز کی پابندی ہے، باوضو رہنا ہے، غسل ٹھیک کرنا ہے، روزانہ 1 پیج قرآن پاک کی تلاوت ہے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے دن بھر پڑھنا ہے. رات کو سونے سے پہلے کے عملیات کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 4 کل پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ دم کر لینا. جو یہ کام کر لیتا ہے اس کو کوئی بڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی میرے بھائی. وہ ریچول بنا دے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں 5000 دفعہ روزانہ یہ پڑھ لو. بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں. میرا چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹی بات کرتا ہوں. جب ڈسپرین کی گولی سے سر کا درد ٹھیک ہو رہا ہے تو میں اس کو کیوں کہوں کہ تو جا اور جا کے سل بٹے کے اوپر کیا ہے وہ مانا کہ سندل لگانا درد سر میں ہے مفید، پر اس کا گھسنا اور لگانا درد سر سے کم نہیں. کیوں سندل پسواؤں میں جا کے اس سے؟ صحیح. چھوٹی سی ڈسپلین کی گولی ہے، اس سے سر کا درد چلا جائے گا میرے بھائی. اور یہ زندگی ہے، اور یہ زندگی خوشحالی کا نام نہیں ہے. مومن کے لیے قید خانہ ہے زندگی، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قید و بند میں ہمیں رکھا ہے، اس کے عوض وہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. تو دنیا اگر ہمیں اللہ کی مرضی کی گزارنی ہے تو ہمیں آخرت اپنی مرضی کی ملے گی. کیا بات. ہم دنیا اپنی مرضی کی گزارنا چاہیں اور آخرت میں ہمیں اپنی مرضی چلے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے ہمیں بغیر پوچھے ہمیں پروردگار نے پیدا فرما دیا ہے. ہمیں اس کی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، قرآن پاک کو اپنی ٹیکسٹ بک سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. یہی وظیفہ ہے. صحیح. یہی وظیفہ ہے. صحیح. اچھا، لیکن اس کو کہنا کہ بجلی کا بل کم کرنے کا وظیفہ آپ کا اللہ بھلا کرے، سبسکرائبرز کا وظیفہ، سبسکرائبرز کا وظیفہ ہے تو بتائیں کہ ہمیں چاہیے سبسکرائبرز کا وظیفہ. اچھی باتیں کریں. کون سبسکرائبر ہے؟ ٹھیک ہے. اچھی مجھے ہر ہفتے بلائیں. اچھی باتیں کریں. جو اچھی باتیں کریں گے لوگ آپ کی باتیں سنیں. صحیح ہے. لوگ آپ کی باتوں کو سن کے آگے فارورڈ کریں. صحیح ہے. ہمارے یہاں پوڈ کاسٹ جو آج کل چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اللہ مجھے معاف فرمائے، کہنا نہیں چاہیے، ہم بے دکان لگے ہوئے ہیں. بس بالکل ہم لگے ہوئے ہیں، بس ہمیں نہیں پتا ہم کہاں جا رہے ہیں. صحیح بات. ہم نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے، ہم نہ ہی میں نہ شی میں، ہم کچھ عجیب ہیں. ہم کسی کے پیچھے فالو کرتے کرتے ہم کہاں نکل گئے، وہ بھی ہمیں دیکھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے آئے تھے، یہ وہاں چلے گئے، یار یہاں تو ہم بھی نہیں گئے. یہ چل رہا ہے. اچھی بات آگے پہنچانا ثواب جاریہ ہے. تو آپ کے سبسکرائبر بڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کی انکم کے ریسورسز بڑھیں گے انشاءاللہ. مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے جو شخص، وہ کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو فجر کی بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ روزانہ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. آپ دیکھیں اس کے دنوں میں حالات بدلتے ہیں. دنوں میں یا فتح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیے. یا فتح ہو کھولنے والا، یا رزاق کو بہت زیادہ رزق دینے والا. اچھا، فوکس کے ساتھ پڑھنا ہے، رائٹ؟ فوکس ہی تو مین چیز ہے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر میں چلتے پھرتے پڑھ رہا ہوں اور فوکس میرا کہیں اور ہے
تو اس کا فائدہ ہے یا اس کا نقصان ہے؟ नुकसान तो कोई सूरत में नहीं है, ٹھیک ہے, लेकिन फवाइद बहुत सारे हैं. لیکن میں چلتے پھرتے پڑھ رہا ہوں, فوکس نہیں ہے میرا. कोई हरज नहीं, ٹھیک. लेकिन चलते फिरते पढ़ते हुए हमें अपनी नजरों का ख्याल रखना है. हमारी नजरें तो जबान, सर हमारी- नजरों का ख्याल रखना ہمارا لیول ہے نا نظروں کا, تو नहीं, हमें, हम सबको. ٹھیک ہے, मैं नहजुल कौम बात कर रहा صحیح, ٹھیک. हूं کہ اگر ہم یہ یا فتح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو یا کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں تو اپنی نظروں کا بھی خیال کرنا ہے. ہماری نظریں کسی غلط جگہ نہ جائیں, کوئی حرام چیز کی طرف ہماری نظر نہ اٹھ جائے, کوئی بدکاری میں نہ ہم چلے جائیں. پتہ چلا ہم کوئی ہماری کان کسی غلط چیز کو سن رہے ہیں اور ہم یہ زبان سے یہ وظیفہ کر رہے ہیں, تو یہ چیزوں اس کا ادب و احترام کریں. اس کا ادب و احترام اگر نہیں کریں گے تو پھر گناہ کے مستحق ہوں گے, ٹھیک ہے, عذاب کے بھی مستحق ہوں گے, پریشان ہوں گے, ٹھیک, مصیبت میں آ جائیں گے. صحیح. اگر بھائی دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت, وہ آپ نے ہمیں دیا, ہمارے ملک کو دیا, اور بہت سارے, میں نے آپ کو کافی سارے پیشنٹس بھیجے, آپ کو بھی پتا ہوگا, کچھ لوگوں کا آپ کا نہیں پتا ہوگا. آپ نے ان کو ماشاءاللہ سے ان کے آپ کے ذریعے سے ان کو شفا بھی ملی, اور آپ نے ان کو آگاہی بھی دی, بہت سارے طریقوں سے بھی آگاہی بھی دی. صرف آپ روحانی علاج نہیں کرتے, آپ نے NLP کے کورسز بھی کیے ہوئے ماشاءاللہ سے, آپ نے ان کو سائیکولوجیکل بھی ان کی ہیلپ کی ہے, اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں میرے خیال سے آپ کی ویڈیوز ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں, آپ ایئر وائی, جیو, بول, ہم, ایکسپریس, TV1, QTV, ATV, A+, آپ ہر جگہ پائے تو جاتے ہیں, رمضان ٹرانسمیشنز میں یا کوئی نہ کوئی بیچ میں ٹرانسمیشن میں یا مارننگ شوز میں. اس خدمات کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے یاد کیا, اور آپ سے بڑا گہرا تعلق ہے ماشاءاللہ, پرانا تعلق ہے میرے اور آپ کے درمیان. ایک بہت اہم ایک شخصیت تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا. اگر آج ہم ذکر نہ کریں تو یہ پھر ہماری پوڈ کاسٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی, کہ وہ میرے اور آپ کے استادوں میں سے بڑے بھائی, دوست اور بڑی محبت کرنے والے ایک شفیق انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو میرا آپ سے بڑا گہرا اچھا پرانا تعلق ہے, اور آپ ماشاءاللہ USA میں مقیم ہیں, پاکستان آتے ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں, ہمارے ساتھ نشست کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام میں بہت برکت عطا فرمائے. اچھا کام کرتے رہیے, اللہ بہت ترقیاں دے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو سر. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ آغا مناج صاحب کے ساتھ. آج میں نے کافی کچھ چیزیں سیکھی ہیں وظیفوں کے بارے میں, دعا کے بارے میں, مزاروں کے بارے میں. جیسے کہ وظیفہ جو ہے وہ مسکرا دینا بھی ہوتا ہے. اگر کسی مومن کو مسکرا کے دیکھ لیں تو وہ بھی ایک وظیفہ ہے. اس نے سلوک اگر اچھا رکھیں تو وہ بھی ایک وظیفہ ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ جو کنونشنل ہمارے ڈیفینیشن بنا ہوا ہے کہ 5000 دفعہ یہ پڑھ لیا, 4000 دفعہ یہ پڑھ لیا تو تبھی جا کے وہ وظیفہ بنے گا, یا تبھی جا کے وہ عمل میں آئے گا, وہ افیکٹو ہوگا. ضروری نہیں ہوتا. آپ کی کوالٹی میٹر کرتی ہے, کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. یہ بھی میں نے سیکھا کہ کس طرح سے ایک علم والے بندے کو پرکھنا چاہیے. جس طرح سے آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی ویٹنگ کرتے ہیں, آپ اس کو دیکھتے ہیں طریقے سے, اس کو ریسرچ کرتے ہیں, اس کے بعد ہی جا کے اس کے پاس جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی عالم کے پاس جا رہے ہیں, عامل کے پاس جا رہے ہیں, مفتی کے پاس جا رہے ہیں, تو پھر آپ یہ نہیں کرتے. تو یہ آپ کو کرنا چاہیے. یہ بھی میں نے سیکھا. میں نے یہ بھی سیکھا کہ سبسکرائبرز کس طرح سے بڑھتے ہیں, یہ بھی میں نے کچھ سیکھا. اس کے علاوہ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے پہلے سبسکرائب کرنا ہے, یہ میں بات بھول گیا تھا, تو یہ بھی آپ نے کرنا ہے پہلے. اچھا میں نے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح سے ہائٹ بڑھتی ہے. میں نے سیکھا ہائٹ بڑھتی میں نے نہیں سیکھا. اچھا تو اس کے علاوہ میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے. اور اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی ویڈیو میں, فیس بک اور انسٹاگرام کی پوسٹ میں, ٹویٹر یعنی کہ ایکس کی ٹویٹس, پنٹرسٹ کی پنس, لنکڈ ان کی ایکٹیویٹیز اور واٹس ایپ کی اپڈیٹس میں. اسی کے ساتھ حسن انصاری سائننگ آف.